دھرتی کا سفر قسط نمبر 9۔ دادا میاں جب سے آسام گئے تھے لاہور میں ہمارا ہر دن اضطراب میں گزرتا تھا، ہر رات پریشانی میں کٹتی تھی۔ امید و بیم کی ایک عجیب سی کیفیت تھی جس میں ہم لوگ گرفتار تھے۔ امی اور دادی کی نمازیں طویل ہو گئی تھی، دونوں دیر تک سجدوں میں پڑی رہتی اور ابو کی خیر و عافیت کے لیے اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتی تھیں۔ ہر 10ویں 11ویں روز آسام سے دادا کی چٹھی آتی جس میں وہ اپنی تلاش کا حال لکھتے اور پڑھ کر دلوں میں غم کے نئے بھنور پڑنے لگتے۔ جب انہوں نے یہ اطلاع بھیجی کہ ناصر کی پارٹی کے ساتھ جانے والا کوئی آدمی لوٹ کر نہیں آیا، نہ کوئی قبائلی، نہ عبدل، نہ کوکی سردار، تو امی دل پکڑ کر بیٹھ گئی اور دیر تک ویران خلا میں گھورتی رہی۔ رامپور سے بھی لگاتار خط آ رہے تھے جن میں ابو کے بارے میں پوچھا جاتا اور امی جواب میں وہی کچھ لکھ دیتی جو انہیں میاں بادشاہ کی طرف سے موصول ہوتا تھا۔ میرے چھوٹے ماموں فیروز بخت کی شادی اپریل میں ہونے والی تھی، مگر بعد ازاں 1 اگست کی تاریخ طے پائی جس کے لیے میرے ہونے والی ممانی نگار نے مجھے امی اور ابو کو خاص طور سے بلایا تھا۔ لیکن شادی کی یہ تاریخ بھی ملتوی کر دی گئی کیونکہ ابو کی گمشدگی نے رامپور میں ایک سوگ سی کیفیت طاری کر دی تھی اور ان حالات میں خوشی کی کوئی تقریب منعقد کرنا نامناسب تھا۔ نانا نے امی کو ایک علیحدہ خط لکھا اور تاکید کی تھی کہ ناصر نواب کا صدقہ اتارا جائے۔ خط کے ملتے ہی امی نے 2 بکروں کا صدقہ دیا۔ انہی ایام میں دادا میاں نے آسام کی شمال مشرقی پہاڑی بستی جیدو سے اطلاع بھیجی کہ انہوں نے کچھ شکاریوں کو سرحد کے آر پار کھوج لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر شکاریوں کے متعلق 1-2 بار یہی لکھا کہ ابھی لوٹ کر نہیں آئے۔ اس ہولناک برفانی طوفان کے بارے میں جس کا ذکر میں کرایا ہوں، دادا کو بعض اطلاعات پہاڑی بستی سے ہی مل گئی تھی کیونکہ مئی کے آخری ہفتے میں یہاں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور برفانی ہوائیں تو کئی روز تک لوگوں کی مزاج پرسی کرتی رہی تھی۔ بستی والوں نے اسی خیال کا اظہار کیا تھا کہ ابو کی پارٹی کہیں طوفان کی لپیٹ میں نہ آ گئی ہو، مگر دادا نے ہمیں شکاریوں کی واپسی اور ان کی رپورٹ سے آگاہ نہیں کیا، جبکہ ہم رپورٹ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ رپورٹ سن کر ان کا اپنا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا، دل میں غم کی دراڑیں پڑ گئی تھی۔ ہمیں وہ روداد غم کیسے سناتے جسے سنانے کے لیے فولاد کا دل اور سننے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے۔ اپنی امیدوں کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ایک دن خود ہی لاہور پہنچ گئے۔ کچھ اہل محلہ نے میاں بادشاہ کو تانگے پر آتے دیکھا، تانگے سے اترتے دیکھا، چپ چاپ حویلی میں داخل ہوتے دیکھا اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر دیوان خانے کی طرف سے ناصر نواب کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دادا میاں اپنی جھکی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے، آنکھوں میں پانی روکے، دل میں بیٹی کی جدائی کا گہرا داغ لیے لڑکھڑاتے قدموں اور ڈولتے جسم کے ساتھ ڈیڑھی کے دروازے میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھتے ہی گھر کے دیرو دیوار کی نبضیں چھوٹنے لگی کیونکہ ان کے چہرے پر زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اماں بھی امی، ریشمہ مائی بختاور، پیرو، میں سب صورت سوال دم بخود سے کھڑے انہیں دیکھتے ہی رہ گئے، مگر کچھ پوچھنے کچھ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ دادا کا اترا ہوا چہرہ ہر سوال کا جواب تھا۔ بگڑی ہوئی حالت بتا رہی تھی کہ جس گوہرے نایاب کو ڈھونڈنے گئے تھے وہ انجانے راستوں کی دھول میں گم ہو چکا ہے، جس گمشدہ یوسف کی تلاش تھی وہ موت کے بازار میں بک گیا ہے۔ اماں بھی بیٹے کے غم میں پہلے ہی نڈھال ہو رہی تھی۔ دادا کی ناکام واپسی پر تقدیر کا کوڑا ثابت ہوئی۔ چیختے ہوئے آواز میں سوال کیا، میرا ناصر؟ دادا نے لفظوں میں جواب نہیں دیا، صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے سر کا ہلنا تھا کہ اماں بھی کے کلیجے سے ایک چیخ نکلی، ہائے میں مر گئی، پھر تیورا کر فرش پر گری۔ ریشمی اور مائی بختاور نے لپک کر پکڑا، انہیں اٹھا کر اندر لے گئی۔ امی کی حالت کیا بتاؤں، لب خاموش تھے مگر آنکھوں سے آنسوں کی دھاریں بہ رہی تھی۔ اسی حالت میں تڑپ کر پوچھا، ابا میاں ہمارے سرتاج کہاں ہیں؟ دادا نے انہیں بھی کوئی جواب نہ دیا، صرف پلکوں کے پیچھے اٹکتے آنسو چہرے پر ڈھلک آئے۔ یہی آنسو امی کے سوال کا جواب تھے مگر وہ مزید ہوئی، ہم لفظوں میں آپ کا جواب سننا چاہتے ہیں ابا میاں۔ وہ گلوگیر آواز میں بولے، ناصر ہم سے دور چلا گیا انجمن بیٹی۔ ایسے موقع پر دور کا لفظ عموماً موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر امی کسی گھائل پنچھی کی طرح تڑپی، پھر 3 بار نہیں نہیں کہہ کر اندر بھاگی اور جاتے ہی بے ہوش سانس پر گر پڑی۔ میں کمسن ضرور تھا مگر معاملے کی صورت کو سمجھتا تھا۔ ابو کی جدائی اور گھر کی حالت دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں دبا لیا ہو۔ پہلے تو ہکا بکا سا سب کچھ دیکھتا رہا مگر امی کو روتے دیکھ کر روئے تو دادا میاں لپک کر اٹھا لیا اور مجھے اپنے سینے سے لپٹا کر خود بھی رونے لگے۔ دروازے پر جمع ہونے والے لوگوں کے لیے پیرو نے دیوان خانے کا دروازہ کھول دیا اور انہیں بٹھا کر پھر صحن میں آ گیا تھا۔ ان لوگوں نے اماں بھی کی چیخ اور وہ گھائل کر دینے والے الفاظ سن لیے تھے جو بے ہوشی سے قبل ان کی زبان سے نکل گئے۔ غالباً امی نے اور دادا کے درمیان ہونے والی باتوں کی بھنک بھی کانوں میں پڑ گئی تھی۔ اچانک کسی نے آواز دی، میاں بادشاہ ذرا دیوان خانے میں آئیے۔ دادا نے آواز سن لی مگر ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کسی کو اپنی بربادی کا ماجرا سنا سکے۔ بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ گئی تھی،
ضعیفی کا سہارا چھن گیا تھا اور حالت اس ملا سے کہیں زیادہ ابتر تھی جس کی کشتی منجھار میں ڈوب چکی ہو۔ پھر بھی انہوں نے مجھے گود سے اتار کر آنسو پونچھ اور کھڑے ہو گئے۔ پیرو انہیں سہارا دے کر دیوان خانے میں لے گیا۔ دادا کے قدم زمین کے بجائے جیسے ہوا میں اٹھ رہے تھے، کیونکہ زمین تو ان کے پاؤں تلے سے نکل گئی تھی۔ پیر رکھتے کہیں تھے، پڑتا کہیں تھا۔ یوں تو اہل محلہ حویلی میں بپا ہونے والے کوہرام سے ہی سمجھ گئے تھے کہ تقدیر نے ہمارے ساتھ کیا کھیل رچایا ہے، لیکن انہوں نے میاں بادشاہ کو اکھڑے قدموں کے ساتھ آتے دیکھا تو دلوں میں ہوک سی اٹھی اور سب اس بدنصیب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے جو جوان بیٹے کو کھو بیٹھے تھے۔ میں ابتدا ہی میں بتایا ہوں کہ دادا کی سخاوت کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، سب کے کام آتے اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کر کے بھول جایا کرتے، مگر لوگ ان کے احسان یاد رکھتے تھے۔ ان کی بجھی بجھی صورت، لوٹی لوٹی حالت دیکھ کر ملنے والوں کے دل تڑپ گئے، آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ کون سوچ سکتا تھا ان جیسے آدمی پر ایسی کڑی سات بھی آئے گی اور وہ صرف اپنے وجود کا سایہ بن کر رہ جائیں گے۔ ان کے دیوان خانے میں داخل ہوتے ہی کربا میز آوازوں میں میاں بادشاہ کا شور اٹھا اور وہ انگلی اٹھا کر آہستہ سے بولے، اللہ بادشاہ۔ پیرو نے انہیں بڑی آرام کرسی پر بٹھا دیا جو انہی کے لیے مخصوص تھی۔ پھر کسی نے ابو کا ذکر چھیڑا اور سفر آسام کے سرگوے سننا چاہی۔ انہوں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں کیا سناؤں، ناصر کو ڈھونڈنے گیا تھا، اپنے آپ کو گم کر آیا ہوں۔ پھر انہوں نے مختصر الفاظ میں اور ٹھہر ٹھہر کر کچھ باتیں بیان کی، اپنی ناکامی کا حال سنایا اور اس شامت آفرین برفانی طوفان کا ذکر کیا جو مئی کے آخری ایام میں آسام و تبت کے درمیان برف پوش پہاڑوں سے گزرا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ ان تاریخوں میں ناصر اپنے دوستوں کے ہمراہ اسی آفزدہ علاقے میں کہیں موجود تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ ہو سکتا ہے وہی ہلاکت خیز طوفان ہماری امیدوں کی صف لپیٹ کر لے گیا ہو۔ لوگوں نے برفانی طوفان اور زلزلے کی تباہ کاریوں کا حال سنا تو دل تھام لیے، کیونکہ ایسے ہی بھیانک عرضی حادثوں میں بہت سے لوگ گم ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ابو مئی کی آخری تاریخوں سے لاپتہ تھے، اس لیے یہی سمجھ لیا گیا کہ اپنے ساتھیوں سمیت اسی ہولناک طوفان کی نذر ہو گئے، مگر وطن سے کوسوں دور دیار غیر میں پیش آنے والا یہ سانحہ انتہائی المناک اور تکلیف دہ تھا۔ جس نے بھی سنا بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی آنکھ اس داستان حسرت پر اشک بار ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کوئی دل ایسا نہ تھا جو ابو کو پیش آنے والے حادثے پر تڑپ نہ گیا ہو۔ میاں بادشاہ کی مصیبت کو سب نے اپنی مصیبت سمجھا، مگر ڈوبی ڈوبی آواز میں کہتے رہے، میرے اللہ کی مرضی یہی تھی۔ دادا میاں نے جو کچھ سنایا، لوگوں نے جو کچھ سمجھا، وہ سب پر واضح تھا، لیکن ایک عجیب بات جس کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں یہ تھی کہ کسی نے فاتح خانی کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا۔ لوگ شام تک دادا سے ملنے آتے رہے، اظہار ہمدردی کرتے رہے، ابو کا ذکر بار بار ہوتا رہا، ان کے دوستوں کی آنکھیں بھیگ جاتی، پھر بھی کسی نے فاتح خوانی نہ کی۔ شاید لوگ ڈرتے تھے کہ میاں بادشاہ کا غم شدید ہو جائے گا جو پہلے ہی تصویر غم بن کر رہ گئے تھے۔ حادثہ ایسا سنگین تھا اور مصیبت ایسی دردناک تھی کہ غم نے سب کو ایک ہی رسی میں باندھ لیا، جس نے سنا کلیجہ پکڑ لیا۔ ابو کی شخصیت اور میاں بادشاہ کی عادت ہی ایسی تھی کہ لوگ ان سے پیار کرتے تھے۔ مردوں کے ساتھ محلے کی عورتوں کا بھی تانتا سا بند گیا۔ اماں بھی کی بے ہوشی تو ٹوٹ گئی، مگر بستر پر مردہ پڑی رہی، جو لگتا تھا ہوش میں آ کر بھی ہوش سے بیگانہ ہے۔ اچانک کسی عورت نے پوچھا، بہو بیگم کہاں ہے؟ اس موقع پر سب کو امی کی فکر تھی۔ اب اماں بھی کو بھی ہوش آیا اور گھبرا کے بولی، ریشمہ ذرا بہو بیگم کو دیکھ۔ ریشمہ امی کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھولا تو ابو کی بڑی سی تصویر کے سامنے کرسی پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ ریشمہ دروازے ہی میں ٹھٹک گئی۔ امی تصویر سے مخاطب تھی، ہم نے آپ کو مس کلارا کے لیے اجازت دی تھی، مگر آپ نے ہمارا خط ہی وصول نہیں کیا اور ہم سے دور چلے گئے۔ یہ اجازت امی نے غالباً ان خطوں میں دی تھی جو کئی ماہ مکتوب الیہ لاپتہ ہیں کہ ریمارک کے ساتھ واپس آئے، اور امی نے جو کہ تو اپنی الماری میں مقفل کر دیے تھے۔ ان میں ایک خط ابو کے نام، دوسرا کلارا آنٹی کے لیے تھا۔ اب ان کی تصویر کے سامنے بیٹھی اس بات پر گھل رہی تھی کہ ابو اور کلارا آنٹی کو ان کے اجازت نامے نہیں مل سکے۔ ان کا خیال تھا اگر وہ خطوط انہیں مل جاتے اور ابو کلارا آنٹی کو اپنی چھوٹی بیگم بنا لیتے تو حالات کی صورت کچھ اور ہوتی۔ حالانکہ ابو کا مشن اور مقصد کچھ اور تھا۔ وہ کلارا آنٹی کو پیار ضرور کرتے تھے، ممکن ہے اسے چھوٹی بیگم بھی بنا لیتے، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی کہ ان کی دوسری شادی اس المناک حادثے کو کیسے روک لیتی جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ ابو کی آسام کی طرف روانگی کے بعد امی نے کوئی خواب دیکھا تھا، غالباً اسی خواب کی بنا پر انہوں نے کچھ باتیں سوچ لی۔
اور کلارا آنٹی کو ان کی دلہن بنا دینا چاہتی تھی۔ ایک بار مجھ سے بھی کہا تھا، ہم تمہاری کلارا آنٹی کو تمہاری چھوٹی امی بنا رہے ہیں، اور میں حیران رہ گیا تھا۔ امی سمجھتی تھی کلارا آنٹی اور ابو کی شادی ان کے خواب کی بھیانک تعبیر کو بدل دے گی، مگر اپنا خواب کسی سے بیان نہیں کرتی تھی۔ دادا میں ابو کی تلاش میں ناکام اور برفانی طوفان کے حادثے کی خبر سنائی تو امی کو اپنا خواب پھر یاد آ گیا، اور اب وہ اسی بات کو اپنی بدنصیبی کی علامت قرار دے رہی تھی کہ ابو اور کلارا آنٹی کو ان کے اجازت نامے نہ مل سکے، اور تقدیر کی گردش فریب دے گئی۔ ریشمہ دروازے میں غمزدہ سی کھڑی تھی۔ امی نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کرسی سے اٹھی، مگر وہیں چکر آ گئے اور لٹرا سی گئی۔ ریشمہ نے لپک کر سنبھالا، پلنگ پر لا بٹھایا۔ بہو بیگم، اس حالت میں آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ پھر بھی عرض کرتا چلوں کہ امی ان دنوں امید سے تھیں۔ شاید 7واں مہینہ تھا۔ اماں بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ ویسے بھی امی سے اتنا پیار کرتی کہ شاید کسی ساس نے اپنی بہو سے کیا ہوگا۔ اماں بھی اور دادا میاں کے اس غیر معمولی پیار کی ایک وجہ غالباً یہ تھی کہ ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اب بہو کو اپنی بیٹی سمجھتے اور بیٹی جیسا لاڈ پیار کرتے تھے۔ امی بستر پر لیٹنے لگی تو ریشمہ نے اطلاع دی کہ کچھ عورتیں آپ سے ملنے آئی ہیں۔ کہاں ہیں؟ اماں بھی کے کمرے میں۔ ان سے کہہ دو ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر کسی وقت مل لیں گے۔ ریشمہ مڑی تھی کہ اماں بھی دروازے پر نمودار ہوئی اور بولی، تم آرام کرو انجمن، میں نے انہیں رخصت کر دیا ہے، جانتی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر امی کے پاس آ بیٹھی اور انہیں پیار کرنے لگی، دلاسا دینے لگی۔ امی نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا اور آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اماں بھی، ہم اکیلے رہ گئے۔ دادی بھی روئی مگر حوصلہ نکالا، کون کہتا ہے تم اکیلی ہو؟ میں ہوں، تمہارے ابا میاں ہیں، امجد ہے۔ انجمن یہ بات کبھی نہ بھولنا، تم اس گاؤں کی صرف بہو نہیں بیٹی بھی ہو۔ امی ان سے لپٹ کر روئیں۔ اسے ایک فکر نے ان کا دل کچھ اور گداز کر دیا تھا۔ اماں بھی نے اپنی آنکھیں صاف کی، تڑپتے بلکتی امی کے آنسو پوچھے اور کہنے لگی، اتنا خیال رکھو بیٹی، زیادہ تڑپو گی تو اس ننھی سی جان کو بھی تکلیف ہوگی جو تمہارے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے۔ اماں بھی امی کو دلاسا دے کر اٹھے اور چلتے چلتے رک گئے۔ رامپور خط لکھ دو، وہاں بھی پتہ چل جائے کہ ہم پر کیا بیت گئی۔ پھر ریشمہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی اور امی نے مجھے اپنے پاس گھسیٹ لیا۔ پہلے بغور میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر مجھے سینے سے لپٹا کر پیار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، امی کیا ابو کبھی نہیں آئیں گے؟ تمہارے ابو ہم سے روٹھ گئے بیٹے، کلارا آنٹی بھی نہیں آئیں گی؟ وہ بھی روٹھ گئی ہم سے۔ آپ روئے نہیں امی، میں ابو اور کلارا آنٹی دونوں کو لے آؤں گا۔ امی نے مجھے پیار کیا، پھر نانا نواب کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ میں اس وقت ناسمجھ تھا، کچھ باتیں سمجھتا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اب گزرے دنوں کا تصور کرتا ہوں اور امی کی بے چینی یاد آتی ہے تو حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے صدمے کو کس حوصلے سے برداشت کیا۔ انہوں نے نانا کو جو چٹھی لکھی، اس میں دادا میاں کی ناکام واپسی کے ساتھ اپنی بدنصیبی کا حال درد کے قلم اور خون جگر کی روشنائی سے تحریر کیا۔ الفاظ میں اپنے دل کی تڑپ اور آنسوؤں کی آگ بھر دی، اور ایسی تھی وہ تحریر کہ جس نے جاتے ہی میرے ننیال میں صفے ماتم بچھا دی، اور وہاں سے لاہور سے بھی بڑا کوہرام بپا ہوا۔ اب بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا جس کی زندگی پر نہ مٹنے والے غموں نے اپنا سایہ ڈال دیا تھا۔ دو خاندانوں کے تعلقات کا معاملہ تھا جن سے تقدیر نے باہمی واسطہ چھین لیا تھا۔ نانا اور نانی چوتھے روز اپنی بیٹی کی قسمت پر آنسو بہاتے لاہور پہنچے، اور امی ان سے لپٹ کر ایسے روئی جیسے ان کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ دنیا کے دستور کے مطابق نانا نواب اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کر کے دادا میاں کے ساتھ دیوان خانے میں جا بیٹھے اور ان کے سفر آسام کی مفصل رداد سننے لگے۔ ادھر نانی اما بھی کے ساتھ مستقبل کے اندیشوں میں کھو گئی۔ نانی کا خیال تھا کہ امی کچھ دنوں کے لیے رامپور چلی جائے، بہن بھائیوں میں رہیں گی تو صدمے کو کچھ شدت کچھ کم ہوگی جس نے بھری جوانی میں ان سے زندگی کی خوشیاں چھین لی تھیں۔ مگر اماں بھی امی کی حالت کے پیش نظر راضی نہ ہوئی۔ ادھر نانا نے بھی دادا میاں سے کچھ ایسی ہی بات کی تھی، اور انہوں نے جو جواب امی کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا انہیں بلا کر پوچھا گیا تو بولی، ابا حضور ہم لاہور چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نانا نواب امی کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ انہیں تو بیٹی کی دل جمی منظور تھی، کہنے لگے، لاہور چھوڑنے کو کون کہتا ہے؟ ذرا آب و ہوا کی تبدیل اور تمہاری تھوڑی سی دلچسپی کے لیے رامپور چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ بس ایک خبر کے ساتھ ہمارے دنیا کی ساری دلچسپیاں ختم ہو چکی ہیں۔ نانا نواب جس کا ذکر کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، امی اس پر زور دے رہی تھی، مگر انہیں پریشان دیکھ کر ایک دم نیا پہلو پیش کیا۔ ابھی تو ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں، حواس بجا ہوئے تو رامپور بھی آئیں گے۔
ہم کبھی آپ کو بھولے ہیں؟ نہ رامپور کو، وہ ہمارا میکا ہے، مگر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ لاہور کے گھر کی دہلیز ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ دادا میں نے اٹھ کر امی کے سر پر ہاتھ رکھا اور نانا کی طرف دیکھ کر بولے، انجمن بیٹی اس گھر کی مالکن ہے نواب صاحب، جو کچھ ہے اس پر اسی کا اختیار ہے۔ اس طرح امی نے لاہور چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یوں تو پورے گھر میں امی کا راج تھا اور ان کی رضامندی کے بغیر تنکا بھی دوہرا نہیں ہو سکتا تھا، مگر ان ایام میں اماں بھی نے خاص طور پر ہر بات انہی کے اختیار پر چھوڑ دی تھی، ہر معاملے میں انہی کی مرضی کو ترجیح دیتی تھی، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ بیٹے کے بعد گھر میں بہو کا اختیار کم ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ امی کا اختیار پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ اماں بھی اور دادا میاں چاہتے تھے وہ گھر کے معاملات میں اتنی مصروف ہو جائیں کہ کسی دوسری بات کا دھیان ہی نہ رہے۔ دادا نے کچھ کاروباری امور بھی ان کے سپرد کر دیے تھے، سب لینا دینا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ بڑے گریٹ آدمی ہیں میاں بادشاہ۔ نانا نانی 4-5 روز لاہور میں گزارنے کے بعد واپسی کے لیے تیار ہوئے تو امی کو بلا کر کہنے لگے، ماں باپ کو خالی ہاتھ رخصت نہ کرنا، یہ ہمارے گھر کی روایت کے خلاف ہوگا۔ امی حیران و پریشان ہو گئی۔ یوں تو نانا نواب کے ہاں اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیٹی کو کچھ دیتے بھی رہتے تھے، لیکن میاں بادشاہ کے دستور ہی نرالے تھے۔ گھر میں جو مہمان آتا اسے کچھ دیے بغیر رخصت نہ کرتے۔ ان کا ایمان تھا تقسیم کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کا اپنی دولت پر حق سمجھتے اور مختلف ذریعوں سے یہ حق ادا کرتے تھے۔ امی کو پریشان دیکھ کر بولے، حیرت کیسی؟ ناصر تو نہیں تو کیا ہوا؟ تم جو ہو، گھر کے معمولات میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ میاں بادشاہ چاہتے تھے امی اپنے عزیزوں کو ان کی دولت سے کچھ نہ کچھ ضرور دیتی رہے، کیونکہ اس طرح تعلق بڑھتا ہے۔ روانگی سے تھوڑی دیر پہلے نانی اپنے گھر کا دکھڑا لے کر بیٹھ گئیں۔ میرے چھوٹے ماموں فیروز بخت کی شادی مارچ میں طے پائی تھی، 12 اگست کی تاریخ مقرر ہوئی، مگر ابو کی وجہ سے یہ تاریخ بھی ملتوی کرنا پڑی، کیونکہ وہ آسام سے لوٹ نہ سکے تھے۔ اب شادی کے لیے 4 دسمبر کی تاریخ پکی تھی کہ ابو کے المیہ نے ایک اور صورت پیدا کر دی۔ نانی اماں کا خیال تھا کہ شادی کی تاریخ تیسری بار ملتوی کرنا مناسب نہ ہوگا، جس پر دادی نے کہا، دنیا کا سلسلہ دنیا کے ساتھ چلتا ہے، آپ تاریخ ملتوی نہ کیجیے۔ پھر ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگ انجمن کے ساتھ 1 دسمبر کو ہی رامپور آ جائیں۔ انجمن کی حالت آپ کے سامنے ہے، دسمبر میں تو ان کے دن پورے ہو جائیں گے، گھر سے نکلنا مشکل ہوگا اور میں بھی اسے تنہا چھوڑ کر نہ آ سکوں گی۔ امی کی ایک ایسی مجبوری تھی جسے نانی اماں بھی نظر انداز نہ کر سکے اور خاموش ہو گئی۔ دادی نے اطمینان دلایا، بہو بیگم چلا نہا لے گی تو اپنے ساتھ لے کر رامپور آؤں گی۔ امی کو اس بات کا احساس تھا کہ جس شادی کے لیے نگار نے خاص طور سے شرکت کے لیے کہا تھا اس میں شریک نہ ہو سکیں گی، تو بولی، شادی کے فوراً بعد آپ بننے میں اور نگار کو لاہور بھیج دیجیے گا، کچھ دن ہمارے پاس رہیں گی تو شادی میں ہماری غیر حاضری کی تھوڑی سی تلافی ہو جائے گی۔ نانی اماں نے اس تجویز کو پسند کیا، مگر امی پر ایک اور کیفیت گزر گئی۔ ہمارے قیام رامپور کے دوران نگار نے خود لاہور دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور امی جانتی تھی اس کی اصل دلچسپی لاہور سے نہیں کسی اور سے تھی، اور وہی لاہور کو داغ مفارقت دے گئے تھے۔ پھر بھی نگار کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس لیے مدعو کر لیا کہ ابو نے اسے لاہور بلانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو۔ امی نے اپنے والدین کو میاں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق رخصت کیا اور بہانے سے کچھ زیور اور کپڑے ان کے سامان میں رکھ دیے کہ بننے میاں کی شادی میں کام آئیں گے۔ نانا نواب اور نانی اماں دونوں جانتے تھے کہ میاں بادشاہ امی کو بہو کم بیٹی زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھیں گے۔ پھر بھی غمزدہ بیٹی سے جدا ہونے لگے تو کلیجہ بھر آیا اور امی کو تسلی دیتے خود دل پر غم کا بوجھ لے رامپور لوٹ گئے۔ اب جو دن شروع ہوئے ان کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، نہ دن کٹتا تھا نہ رات گزرتی تھی، مگر وقت کی گردش جاری تھی اور لمحے بیت رہے تھے۔ اماں بھی بیٹے کی غم میں چارپائی سے جا لگی، دادا میاں سینے پر پہاڑ سب بوجھ لے پھرتے اور امی اکثر کمرے میں پڑی چپ کے رویا کرتی تھی۔ سرما شروع ہوا تو ہمارے چہروں کی طرح گھاس کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا۔ آدمی گزری خوشیاں بھول جاتا اور اپنے غم ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ فلاں وقت یوں ہوا تھا اور یہ مصیبت ٹوٹی تھی، مگر میں ابتدا میں بتا آیا ہوں کہ ہم نے آج تک خوشیوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہمیں کائنات کا ہر منظر حسین اور خوبصورت نظر آتا تھا۔ ہماری زندگی اس موسم بہار کی مانی تھی جس میں درخت ہرے ہوتے ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پھول پڑتے ہیں، پھل لگتے ہیں اور ساری دنیا کھاتی ہے۔ لیکن اب تو کائنات بدلی اجلی سی دکھائی دیتی تھی، جس میں کوئی رنگ نہ تھا، کوئی خوشی نہ تھی، بس گزرے دنوں کی یادیں اور بیتے موسموں کی یاداشتیں باقی رہ گئی تھی۔ وسط نومبر کے دن تھے، میں اسکول سے لوٹا تو امی اپنی الماری کھولے بیٹھی، وہ دونوں خط نکال کر پڑھ رہی تھیں یا دیکھ رہی تھیں جو انہوں نے ابو اور کلارا آنٹی کو لکھے مگر ان تک پہنچ نہ سکے اور لوٹ آئے تھے۔
میرے آتے ہی خط جلد پٹ الماری میں مقفل کر دی اور میرا کھانا لگانے میں مصروف ہو گئی۔ پہلے میرے لیے ریشمہ کھانا لگایا کرتی تھی، مگر جب سے دادا میاں آسام سے لوٹے اور ہماری زندگی کے شب و روز پر غم کی مہر لگی، میرا کھانا امی خود پکاتی تھی۔ ایک بار میں نے کہا بھی امی آپ کیوں کھانا لگاتی ہیں، ریشمہ جو ہے؟ امی نے جواب دیا تھا ہم کس لیے ہیں بیٹے، اب تمہاری خدمت ہی تو ہماری زندگی ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ صرف امی ہی نہیں، گھر کا ہر فرد مجھ سے پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ سب لوگ میری صورت میں ابو کی صورت دیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور میں سب کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس داستان حسرت کو سننے والے جانتے ہیں کہ یہ ہولناک سرگزشت جو میں بیان کر رہا ہوں 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اس کا پہلا حصہ تو ابو کے خطوط سے ترتیب کیا گیا ہے جو انہوں نے سفر کے دوران لکھے اور پیش آنے والے ہر واقعے کو تفصیل کے ساتھ رقم کیا۔ کلارا آنٹی کے کچھ خطوط بھی شامل کر دیے ہیں جو اس سرگزشت عجیب سے تعلق رکھتے ہیں اور ابو کی کتاب سفر کا حصہ ہیں۔ یقیناً میرے سامعین کو ان خطوں سے بھی دلچسپی ہوگی جو امی نے ابو اور کلارا آنٹی کے نام لکھے۔ امی کے پہلے 2 خط جو دریا ہگلی کے کنارے واقع رائل ہوٹل کلکتہ کے پتے پر ارسال کیے گئے تھے مجھے نہیں مل سکے کیونکہ امی نے ان کی کوئی نقل نہیں رکھی تھی۔ وہ دونوں خط ابو اور کلارا آنٹی کے ساتھ ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، حالانکہ انہی میں امی کا وہ اہم خط بھی تھا جس میں انہوں نے اپنے خواب کا حال لکھا اور مس کلارا کو ابو کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ مگر وہ خطوط جو شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے کے ایڈریس پر پوسٹ کیے گئے اور 3 ماہ بعد واپس آ گئے، انہی کے ریکارڈ میں محفوظ تھے۔ میرے سامعین ان خطوں کا مضمون جاننے کے لیے بے چین ہوں گے جنہیں امی کی اجازت نامے قرار دیا جا سکتا ہے۔ دونوں خط مجھے ان کی مقفل الماری سے دستیاب ہو گئے تھے، اس لیے اپنے سننے والوں کی معلومات کے لیے درج ذیل کرتا ہوں۔ پہلا خط ابو کے نام ہے، لاہور 6 مئی 1914۔ ہمارے سرتاج آداب و تسلیم، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 50,000۔ آپ کا وہ طویل خط ہمیں مل گیا جس میں کلکتہ سے لے کر آسام کی شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے تک کی سفر کی روداد پوری تفصیل بلکہ جزیات کے ساتھ درج ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے حالات کا پورا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا اور اپنی روداد سفر اس طرح لکھی ہے جیسے مغرب کے افسانہ نگار کہانی لکھتے ہیں۔ آپ کا یہ خط ہم نے شروع سے آخر تک بڑی دلچسپی اور لگن سے پڑھا اور یوں محسوس ہوا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ان تمام واقعات کے بچشمے خود دیکھ رہے ہیں جن کی تصویر آپ نے نوخے قلم سے کھینچی ہے۔ ہم یہ خط دوبارہ اور سہبارہ پڑھیں گے کیونکہ آپ کی تحریر بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، مگر فی الحال فوری طور پر خط کا جواب لکھنے بیٹھ گئے اور اپنے دل کی دھڑکنیں آپ کو ارسال کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ چٹھی جلد از جلد آپ کے ہاتھوں تک پہنچ سکے۔ سرتاج، سب سے پہلے تو ہم آپ کی جادو بیانی پر مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے حقیقت کو افسانے کا روپ دیا اور سفر کے واقعات کو ایک لڑی میں اس طرح پرو دیا ہے کہ وہ کہانی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ انگلستان اور یورپ میں قیام کے دوران بھی ہمیں خط لکھتے رہے اور ان خطوں میں لکھے ہوئے فکرے ہمیں یاد رہے، مگر یورپ سے لکھی جانے والے خطوں میں یہ وارفتگی نہیں تھی جو اس خط میں پائی جاتی ہے۔ شاید اس وارفتگی کا سبب یہ ہے کہ مس کلارا جیسی خوبصورت لڑکی آپ کی رفیق سفر ہے اور حسن و جمال کا عکس آدمی کے احساسات پر ضرور پڑتا ہے۔ لاہور میں جب ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ سفر میں جو واقعہ پیش آئے گا جو ہمیں حرف بحرف لکھیں گے، تو باخدا یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ واقعہ نویسی میں اتنی تفصیل تک چلے جائیں گے اور جزیات نگاری میں فرانس کے ناول نگار الیگزینڈر ڈوما کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے تو واقعات کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ ہم گھر بیٹھے کلکتہ سے آسام تک کا سارا نقشہ دیکھ لیا اور کشتی کے سفر کا پورا لطف اٹھا لیا ہے۔ ہم نے سفر میں آپ کو جو رعایتیں اور سہولتیں دی ہیں انہیں آپ ہمارا بہت خوبصورت بہت عجیب مذاق قرار دیتے ہیں۔ خط سے آپ کی پریشانی بھانپ لی ہے، مگر ہم نے کوئی مذاق نہیں کیا بلکہ آپ کے سامنے ایک راز حیات رکھا ہے، اور عورت کو سمجھنا زندگی کے راز کو سمجھنا ہے۔ ہم آپ کی طبیعت کو جانتے اور مزاج سے واقف ہیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ پر فخر کیا ہے اور ہمیشہ آپ پر فخر کرتے رہیں گے کیونکہ آپ ایک عظیم انسان اور ہمیں نعمت الہی کے طور پر نصیب ہوئے ہیں۔ ہم آج تک اس بات پر پھولے نہیں سماتے کہ آپ نے ہمیں دیکھے بغیر قبول کیا تھا، پھر ہمارے ساتھ دل کی گہرائی سے محبت کی اور ہمیں کائنات کی ایک انمول شے سمجھ کر ایسا اعزاز بخشا جو بہت کم عورتوں کو نصیب ہوا ہوگا۔ ہم آپ کی بیگم کہلانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں، اور جب دوسروں سے آپ کی تعریف سنتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے کچھ اور اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نواب ناصر کی بیگم ہیں جن کے گن زمانہ گاتا ہے۔ یہ عزت خوش نصیب عورتوں کے حصے میں آتی ہے۔ ہم نے آپ کو ہر رنگ میں ہر پہلو میں ایک بڑا آدمی پایا ہے اور آپ کے ذوق سلیم سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ ہمیں سفر میں آپ کی ضرورتوں اور سہولتوں کا احساس تھا، اور اسی احساس کے پیش نظر
آپ کی رفیق سفر مس کلارا کو، جسے ہم نے اپنی دوست بنا لیا ہے، آپ کے قریب آنے اور خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس میں ایک اشارہ غیبی بھی ہے جس کا ذکر ہم آپ سے مناسب نہیں سمجھتے۔ بس یہی بتانا کافی ہے کہ بعض لڑکیاں مردوں کا دل چراتے اور لبھاتی ہیں، مگر بعض ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہمارا جو اشارہ ہوا ہے اس کے مطابق مس کلارا ایک حفاظت کرنے والی لڑکی ہے، اس لیے ہم نے اسے آپ کی خدمت میں سونپ دیا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کے کچھ دن تقسیم کر لیے ہیں۔ آپ نے مس کلارا کے حسن کی تعریف کی اور لکھا ہے کہ وہ گلاب کی طرح کھلتی، خوشبو کی طرح مہکتی اور بلبل کی طرح چہکتی ہے۔ یہ باتیں تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہیں، مگر آپ نے کلارا کے بارے میں ایک خاص بات بھی لکھی ہے کہ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہے اور جب تحکم کے لہجے میں بات کرتی ہے تو اور خوبصورت لگتی ہے۔ اب ہم بھی آپ کو ایک خاص بات بتائیں گے۔ جو لڑکی تحکم کے لہجے میں بات کرتی ہے اس میں خود اعتمادی کے ساتھ قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے اور اسے مرد کے لیے حفاظت کی چھتری سمجھنا چاہیے۔ آپ کا یہ سفر شاید خطرناک ہی بھی ہو، جیسا ہم سمجھنے لگے ہیں جب یہ آپ کو حفاظت کی چھتری میں دے دیا ہے، کیونکہ جس طرح ہماری محبت ہر جگہ اور ہر مقام پر آپ کے گرد حفاظت کی ایک دیوار کھڑی کر دے گی، اسی طرح کلارا حفاظت کی چھتری بن کر آپ کو خطروں سے محفوظ رکھے گی۔ آپ کوئی تفصیل دریافت نہ کریں، بس سمجھے کہ قدرت یہی چاہتی ہے، اور قدرت کے بعض اشارے ایسی تقدیر میں ڈھل جاتے ہیں جو بدل نہیں سکتی اور تقدیر مبرم کہلاتی ہے۔ اس اشارتی گفتگو کے بعد ہم آپ سے تھوڑی سی شاعرانہ بات بھی کریں گے۔ آپ شعر بے شک نہیں مگر طبیعت موزوں، مزاج شاعرانہ اور لٹریچر کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، اور ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ دنیا کی ہر خوبصورت عورت شاعر کی عزیز ہوتی ہے اور وہ تخیل کے جھروکوں میں بیٹھ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس کے حسن و جمال کی تعریف میں شعر لکھتا ہے یا دوسرے معنوں میں اس سے اظہار عشق کرتا ہے۔ آپ نے بھی تو اپنی رفیق سفر کی خوبصورتی بیان کی ہے، نظم میں نہیں تو نثر میں صحیح، اور اس سے ایک جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جذبے انسان کو قدرت کی طرف سے ودیعت کیے جاتے ہیں اور ان کی مخالفت کسی کو زیبا نہیں دیتی۔ خوبصورتی خدا کی عنایت ہے اور اس کی تعریف اس کے خالق کی تعریف ہے۔ آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ حسین و جمیل ہے اور حسن و جمال سے محبت کرتا ہے۔ جب ذات الہی خود خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتی ہے تو آدمی اس صف سے بھلا کس طرح محروم رہ سکتا ہے؟ حسن کو پسند کرنا تو اس کی فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر، ہر بڑا آدمی حسین عورتوں سے محبت کرتا ہے اور ہر خوبصورت عورت شاعروں اور بڑے آدمی سے دلچسپی رکھتی ہے۔ آدمی اپنے خیالات یا کسی بلند مقصد یا آدرش سے بڑا ہوتا ہے اور بعض خوبصورت عورتیں سے کامیابی کا راز دکھاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کلارا کی حسن کی تعریف کرتے ہیں اور وہ آپ سے دلچسپی رکھتی ہے یا محبت کرتی ہے تو اس قصے میں خلاف فطرت کوئی بات نہیں، بلکہ ہم تو عظیم قدرت کا اشارہ پا کر خود اسے آپ سے قریب کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی بڑے آدمی ہیں اور ایک بڑے مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ آپ نے تو ہمیں اطلاع نہیں دی، شاید خط ایک دن پہلے لکھ دیا تھا۔ ہاں، کلارا نے اپنے مکتوب میں بتایا ہے کہ آپ نے اس سے دوستی کر لی ہے، مگر ابھی تک محبت کا اعتراف نہیں کیا۔ حالانکہ اعتراف محبت ایک سچائی ہے جو انسان کے چہرے کو روشن رکھتی ہے۔ ہمیں اس دوستی پر خوشی ہے۔ آپ کلارا کو پسند کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ آپ کو پسند ہے، تو اس سے شادی کر لیجئے، ہماری طرف سے اجازت ہے، اور اس خط کو ہمارا اجازت نامہ سمجھیے۔ بلکہ اگر آپ اپنے ذہن کو حیرت سے دوچار نہ ہونے دیں تو بتائیں کہ ہم خود مس کلارا کو آپ کی دلہن بنا دینا چاہتے ہیں۔ شاید یہ قدرت کا فیصلہ ہے جو آپ کو انجانے راستوں پر لے جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کلارا کو آپ سے غیر معمولی دلچسپی ہو چکی ہے اور آپ کو جیتنا چاہتی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ جیت لے گی، مگر اس کی جیت ہماری ہار نہیں۔ ہمیں جو اشارہ ہوا ہے اس کے مطابق ہماری یہی خواہش ہے کہ وہ آپ کو جیت لے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم نے رامپور میں نگار کی ایک خوبصورت سی بھول کا اتنا نوٹس لیا کہ بڑی بھاوت سے شکایت کرنے پر تیار ہو گئے تھے، اور اب آپ کو مس کلارا سے دوستی اور شادی کی اجازت دے رہے ہیں، مگر وہاں کچھ اور صورتحال تھی، یہاں کچھ اور ہے۔ باخدا آج نگار کہہ کر یاد آتی ہے تو ساتھ ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ اس نے آپ کے چہرے پر کتنے دھبے چھوڑے تھے، اور آخر وقت تک آپ سے ولایتی لپسٹک کی فرمائش کرتی رہی تھی کہ داغ دھبے نہ پڑیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ بیچاری نگار کا کیا قصور، اچھی صورت پر تو پیار آ ہی جاتا ہے۔ زنانہ مصر بھی یوسف کے لیے دیوانی ہو گئی تھی اور انہیں دیکھ کر اتنی خود رفتہ ہوئی کہ سیب کاٹتے کاٹتے محویت جمال میں اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ نگار نے ہمارے یوسف خوابیدہ کے چہرے پر صرف دھبے ہی چھوڑے تھے، مگر اس کے بنا میاں سے مگنی نہ ہو چکی ہوتی تو ہم اسے بھی اپنا جی گنگا جمنی کرنے سے نہ روکتے اور آپ کا تماشا دیکھتے، لیکن کلارا کا معاملہ کچھ اور ہے۔
ہم سمجھتے ہیں قدرت اسے خود یورپ اور انگلستان سے نکال کر آپ کے پاس لے آئی اور چاہتی ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔ جن اندیشوں نے ہمیں پریشان سا کر دیا ہے ان کا ذکر ہم نے ابا میاں یا اماں کسی سے اور سے نہیں کیا، اور اس بات پر مطمئن ہو چکے کہ مسز اسٹیلا کے عزیز مسٹر اینڈریو کے ذریعے آپ کو سفر میں کچھ سرکاری سہولتیں میسر آ گئی ہیں۔ پھر 2 عورتیں بھی شریک سفر ہیں تو خطرے کی کیا بات ہے؟ یہ امر ہمارے لیے بھی وجہ اطمینان ہے، مگر بعض اوقات کچھ واقعات بلکہ حادثات بالکل ناگہاں پیش آتے ہیں جن کی کوئی منطق نہیں ہوتی۔ بس اچانک ایک بجلی سی کڑکتی ہے اور نخل امید جل جاتا ہے۔ اس سے ہی کچھ تفکرات نے ہمیں گھیر لیا ہے اور رد بلا کی خاطر ہم نے کچھ اشارے کر دیے ہیں۔ جو کچھ عرض کیا ہے اس پر توجہ دیجیے۔ مئی جون کے دنوں میں اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ کی یاد ہماری عبادت ہے، اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر، آپ کی انجمن۔ اس خط میں امی نے اپنے خواب کے حوالے سے کچھ اشارے کیے تھے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ابو نے کلارا آنٹی کے ساتھ شادی کر لی تو خطرناک حالات کا دھارا کسی اور رخ بہے گا، جن کی جھلک خواب میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اب میں اس خط کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے کلارا آنٹی کو لکھا تھا۔ امی ایک پڑھی لکھی خاتون ہونے کے علاوہ مغربی لٹریچر کا مطالعہ بھی کرتی رہیں۔ ان دنوں انگریزی بہت اچھی لکھتی اور بولتی تھی۔ کلارا آنٹی کے ساتھ ان کی خط و کتابت انگریزی میں ہی ہوتی تھی۔ ان کا یہ خط اس اعتبار سے زیادہ دلچسپ سمجھا جائے گا کہ ایک عورت دوسرے عورت سے مخاطب ہے اور ان کے درمیان ایک مرد کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے جو دونوں کو عزیز ہے۔ پھر اس خط میں امی کے خواب کی تھوڑی سی جھلک بھی ملتی ہے جو دراصل ان کے ہولناک خواب کا محض ابتدائی حصہ ہے۔ تو لیجیے خط کا ترجمہ پیش ہے۔ لاہور، 7 مئی 1914۔ پیاری کلارا، ہم اس بات سے بے حد خوش ہیں کہ تم نے اپنے اور ناصر نواب کے بارے میں ہمیں اپنی دلچسپیوں سے آگاہ کیا اور جذبات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں تمہاری صاف گوئی بہت پسند آئی، جس سے تمہارے خلوص محبت اور صدق دل کا اندازہ ہوتا ہے۔ تم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اگر ہم اپنے مثالی شوہر کے بارے میں کوئی دلچسپ اور انوکھا تجربہ کر رہے ہیں تو اس تجربے میں ہار جائیں گے اور تم انہیں جیت لو گی، لیکن جسے تم دلچسپ اور انوکھا تجربہ کہہ رہی ہو وہ کوئی اور بات، کوئی اور جذبہ ہے جو ہم اچھی طرح واضح نہیں کر پائے تھے، اور تم ہماری فرمائش یا خواہش کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہی ہو۔ ہم نے اپنا وہ ہولناک خواب پوری تفصیل کے ساتھ لکھ بھیجا تھا جس نے ہمیں دہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے تمہیں ایک انجمن سجانے کی اجازت دے دی گئی، مگر تم اس خواب کو بھی ہمارے وہم کی پرچھائی اور ہمارے اپنے ہی خیالوں اور اندیشوں کا عکس قرار دیتی ہو۔ تمہارے نزدیک ہم اپنے ناقابل یقین خواب کی تعبیر تو اہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس بھیانک تعبیر کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہماری پریشان خیالی کا عکس ہو، مگر جو خواب دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کو خوفزدہ رکھتے ہیں انہیں محض پریشان خیالی کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان میں تہدید اور تنبیہ کا پہلو ہوتا ہے، اور وہ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ انسان پیش آنے والے حالات میں احتیاط کی رائے اختیار کرے۔ دنیا میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب انسان نے خواب نہ دیکھے ہوں۔ بعض خواب مستقبل کی تعبیر ہوتے ہیں۔ تم عیسائی لڑکی ہو، بائبل پڑھی ہوگی، اس کی کتاب پیدائش میں عزیز مصر کے وہ عجیب و غریب خواب درج ہیں جن کی تعبیر جاننے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا، کیونکہ انہیں تعبیر بیان کرنے میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرعون کے خوابوں کی بالکل صحیح تعبیر بیان کر کے نہ صرف قید خانے سے رہائی پائی بلکہ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور قحط سالی کے بارے میں جو خواب فرعون نے دیکھے تھے ان کی تعبیر خود بن کر قحط سالی کو روکنے میں مصروف ہو گئے۔ جس طرح آدمی ہر زمانے میں خواب دیکھتا ہے اسی طرح آج بھی دیکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب عمل ہے جو انسان کی روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ماضی کی طرح آج بھی کئی لوگ علم تعبیر میں بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ کسی بات کا علم رکھنا انسانی کردار کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات، اس پر اثر انداز ہونے والے کسی عمل یا واقعے کا شعور حاصل کرتا ہے تو ساتھ ہی اپنی ذات کا تحفظ کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تم نے پڑھا ہوگا کہ خواب کے ابتدائی منظر میں ہم نے اپنے شوہر کو گھور اندھیرے میں گھرے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تاریکی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، مگر اسی اندھیرے میں کچھ عرضی بلائیں ان کے گرد منڈلا رہی ہیں۔ انہیں روشنی کی تلاش ہے تاکہ وہاں سے نکل سکیں۔ اسی اثناء میں ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر ان کے ارد گرد پرواز کرنے لگتا ہے اور اپنی کرن کا ایک حلقہ قائم کر دیتا ہے۔ وہ اس ستارے سے روشنی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے پکڑتے ہوئے گھبرا بھی رہے ہیں۔ ستارہ ان کے اور قریب آ جاتا ہے اور اس کی کرن کے حلقے سے آواز نکلتی ہے، مجھے پکڑ لو، بچ جاؤ گے۔ ناصر نواب اس ستارے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، مگر فوراً ہی خواب کا منظر بدل جاتا ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب بہت بڑا طوفان اٹھ رہا ہے اور ناصر ایک جگہ بیٹھے پھولوں کا ہار پرو رہے ہیں۔ سامنے ایک سراہی ہے جسے وہ بار بار دیکھتے ہیں۔ ہار ان کے ہاتھ میں بھی مکمل نہیں ہوا اور ہم خواب میں چاہتے ہیں کہ وہ ہار جلد از جلد پرو لیں، کیونکہ اگر انہوں نے جلدی نہ کی تو اٹھنے والے طوفان پھولوں کو بکھیر دے گا اور وہ خود بھی اس طوفان سے بچ نہ سکیں گے۔ تم نے ہمارے خواب کے اس ابتدائی حصے پر اس طرح غور نہیں کیا ہوگا جس طرح ہم نے کیا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ مناظر خلاف واقع ہیں، کیونکہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر خلا میں تو بکھر سکتا ہے جس طرح شہاب ثاقب ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں، مگر وہ کسی انسان کے گرد اس طرح چکر نہیں کاٹ سکتا جس طرح ہم نے دیکھا۔ تمہارے نزدیک اٹھتے ہوئے طوفان میں کسی کا ہار پرونا بھی ایک بے معنی عمل ہوگا، مگر اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علم رویا میں ان مناظر کی تعبیر کیا ہے۔ وہ اندھیرے جو ناصر نواب کو گھیرے ہوئے ہیں دراصل سفر میں پیش آنے والے مصائب کی تاریکی ہے، اور وہ ستارہ جو آسمان سے ٹوٹ کر ان کے گرد چکر لگاتا اور اپنی کرن کا حلقہ قائم کرتا ہے کلارا ہرش ہے، جو یورپ کے آسمان سے ٹوٹ کر ایشیا میں آئی اور انہیں جیت لینا چاہتی ہے تاکہ وہ مصائب کی تاریکی سے نکل سکے۔ خواب میں کسی مرد کا سراہی کو دیکھنا اور اس امر کی علامت ہوتا ہے کہ وہ ایک نازک بدن دوشیزہ حاصل کرے گا اور اس سے لطف اٹھائے گا۔ اسی طرح علم رویا میں کسی مرد کے ہار پرونے کا تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت کنواری سے شادی کرے گا، مگر ہم نے ناصر نواب کو جو ہار پروتے دیکھا وہ ابھی ادھورا ہے، اور ہمارا خواب یہ خواہش کرنا کہ وہ اسے جلد پورا کر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمہیں پوری طرح قبول کر لیں، ورنہ آنے والے طوفان میں تم اور وہ دونوں ضائع ہو جاؤ گے اور حوادث کا تلا تم نہ جانے تمہیں کس گھاٹ اتار دے۔ کلارا، وہ ستارہ تم ہی ہو جسے ہم نے ناصر کے گرد چکر لگاتے دیکھا، سراہی بھی تم ہی ہو جو ان کے سامنے رکھی ہے، ہار بھی تم ہی ہو جسے وہ پرو رہے تھے مگر وہ پرو نہیں پاتے۔ یہ ہمارے خواب کے ابتدائی مناظر ہیں جن کی تعبیر ہم نے بیان کر دی، لیکن اس کے بعد جو کچھ دیکھا ان کی بھیانک تعبیر بیان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ ہمارے خیال کے مطابق اگر ہمارے شوہر کا ہار مکمل ہو جائے اور وہ تم سے شادی کر لے تو واقعات کی رفتار بدل جائے گی، ورنہ طوفان تو آ رہا ہے۔ کلارا، کبھی کبھی ہم اپنے خواب میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ دنیا ہمیں ایک خواب ہی نظر آنے لگتی ہے۔ خوابوں میں اگر ناقابل یقین باتیں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں، لیکن ہم انسانوں کو اس طرح چلتے پھرتے حرکت کرتے دیکھتے ہیں جیسے وہ بیداری کی حالت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک خواب کے واقعات کو حقیقت پر محلول کرتے ہیں جب تک ہماری آنکھ کھل نہیں جاتی، اور جب آنکھ کھل جاتی ہے حیران ہوتے ہیں کہ وہ ایک خواب تھا جسے حقیقت سمجھ رہے تھے۔ کیا خبر یہ دنیا، یہ کائنات بھی جو عالم بیداری میں ایک خوبصورت اور دلکش حقیقت نظر آتی ہے دراصل ایک خواب بھی ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور شاید اس نیند سے جسے زندگی کہتے ہیں اس وقت بیدار ہوں گے جب موت کا ہاتھ ہمیں کسی دوسری دنیا میں کھینچ کر لے جائے گا۔ اہل معرفت کہتے ہیں ہم نہیں مرتے، ہمارا جسم مرتا ہے اور ہم روح کے ساتھ کسی دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک خواب سے دوسرے خواب میں یا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں چلے جاتے ہیں، مگر جس طرح جسم کی موت اور روح کا انتقال مکانی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح وہ خواب بھی ناقابل فہم ہوتے ہیں جن کے ذریعے قدرت انسان کو اپنے اسرار غیب کی جھلک دکھلا دیتی ہے، اور اس کی ایک جھلک نے ہمارا صبر و قرار لوٹ لیا ہے۔ اب صرف تم ہماری امید کا مرکز ہو، کیونکہ کسی عظیم کارنامے کے لیے جسے ناصر نواب انجام دیں گے قدرت نے تمہاری معاونت ضروری سمجھی ہے۔ تم ہمارے خواب میں بھی ایک اہم لڑکی ظاہر کی گئی ہو جو اندھیرے میں روشنی کا حالہ قائم کرتی ہے۔ حقیقت کی اس دنیا میں بھی جس میں ہمارے شوہر کو ایک تاریخی سفر کر رہے ہیں ان کی رفیق ہو، اور وہ خطوں میں خوبصورتی کے ساتھ تمہاری اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ شاید اس دنیا میں بھی جس کا سفر موت کے بعد شروع ہوگا اور جہاں روحیں کسی دوسرے جسم کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں، تم ہمارے اور ناصر کے ساتھ ساتھ رہو گی۔ اس لیے ہم نے تمہیں اپنے سمجھ لیا ہے اور اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارے شوہر کی محبت میں شریک ہو جاؤ۔ ہم نے کچھ وضاحتیں کر دی ہیں، اب آخری وضاحت بھی سن لو۔ ہم نے فال نکالے اور اشارہ لیا کہ 20 مئی سے 20 جون تک خطرے کی تاریخیں ہیں۔ تم لوگوں کو خطرے سے پہلے اپنی دوستی کو باہمی ازدواج میں بدل لینا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ تم ایسا ہی کرو گی۔ ہم بڑی بے چینی سے تمہارے خط کا انتظار کریں گے۔ اسے ہمارا اجازت نامہ سمجھو۔ انہیں بھی تمہارے بارے میں لکھ دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ گڈ بائی، دعاگو انجمن۔ یہ دونوں خطیہ اجازت نامے امی کی روح پر بوجھ بن کر رہ گئے، جو ابو اور کلارا آنٹی تک نہ پہنچ سکے اور واپس آ گئے تھے۔ وہ کبھی کبھار ان خطوں کو الماری سے نکال کر حسرت و یاس کی نظر سے دیکھتی اور اشک بار ہو جایا کرتی تھی۔ خواب سے لاحق ہو جانے والے اندیشوں یا تعبیراتی اشاروں کی بنا پر انہوں نے اجازت نامے لکھنے میں کوئی تاخیر نہ کی
کیونکہ یہ بات ان کے دماغ میں سما گئی تھی کہ صرف ابو اور کلارا آنٹی کی شادی ہی علاج غم ہے جو ان بھیانک خطروں کا رخ بدل ڈالے گی، جن کی خوابی جھلک دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن گردش تقدیر سے ان کے خط لوٹ آئے، جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ اپنے نصیب کو کوستی اور اس بات پر پچھتانے لگتی تھی کہ اگر یہ اجازت نامے اپنے پہلے خطوں کے ساتھ ارسال کر دیتی جو ابو اور کلارا آنٹی کو کلکتے ہی میں مل گئے تھے تو شاید حالات کی صورت کچھ اور ہوتی۔ بہرحال یہ تقدیر کا سمجھ میں نہ آنے والا کھیل تھا جو گھر سے ابو کی روانگی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ میں نے دونوں خط اس لیے نقل کر دیے ہیں کہ ابو کی سرگزشت سے تعلق رکھنے اور امی کی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان خطوں میں ایک عورت کی اپنے شوہر سے والہانہ محبت، لگن، مجبوری، بے قراری اور قربانی کی وہ ساری کیفیت نظر آتی ہیں جن سے کسی عورت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، 20ویں صدی عیسوی کے مہماتی سفر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔